علیکم، میں امداد سمرو۔ دو تین اہم معاملات ہیں اور سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو للکار۔ اگر اسے دھمکی قرار دیں تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ ایک وزیر ابھی تک وفاقی وزیر کابینہ میں موجود کیوں ہے، اس کو لات مار کر وزارت سے نکالا کیوں نہیں جا رہا۔ اب جو وزیر موصوف ہیں جن کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ فرمائش کر رہے ہیں، ان کو کابینہ سے نکالنا شہباز شریف صاحب کے بس میں نہیں، مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ان کا یہ مطالبہ جائز ہے یا ناجائز؟ اس پر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں بڑی صورتحال کشیدہ ہے۔ دہشت گردی کی وارداتیں، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بیک وقت جاری ہیں، لیکن صورتحال خراب ہو گئی کوئٹہ شہر میں جب زیارت کے شہداء کے لواحقین نے 7 میتیں رکھ کر دھرنا دیا کوئلہ چوک پر۔ اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت اور جو دھرنا دینے والے تھے، لواحقین تھے، ان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ کن کن نکات پر معاہدہ ہوا، حکومت نے کون کون سے مطالبات مانے اور کیا یہ مطالبات پہلے دن نہیں مانے جا سکتے تھے، یہ سوال ہے۔ سوال کا جواب بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اور جناب نریندر مودی کا بھارت، جہاں پر جیل میں بیٹھا ہوا ایک ڈان انڈیا سے لے کر کینیڈا اور امریکہ تک را کے تعاون سے لوگوں کو قتل کرتا ہے، لوگوں کو مرواتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ اب اسی ڈان نے، بشنوئی گینگ کے سرگنا بشنوئی نے، لارنس بشنوئی نے اداکار عامر خان کو دھمکی دی ہے، مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان کو۔ اس پر کیا الزام لگایا ہے عامر خان پر بشنوئی نے، اور بشنوئی گینگ بنیادی طور پر ہے کیا، اس پر اور اس کا را سے کیا تعلق ہے، کہاں یہ تعلق ثابت ہوا، مودی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے بلاول بھٹو زرداری۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈڈیال میں تھے، آزاد کشمیر میں انتخابی مہم کے سلسلے میں انہوں نے پہلا جلسہ کیا تھا اور وہاں پر انہوں نے بڑا جذباتی خطاب کیا، کشمیر کے مسئلے کا ذکر کیا، کشمیر میں جو جاری دھرنا ہے اس کا ذکر کیا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اور جو قلعہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کو راستہ دکھایا کہ کیا راستہ ہے، کس پر چل کر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، اور پھر اس کے قیام کے ساتھ ہی احتجاج کا خاتمہ، اور پھر مذاکرات تک کوئی احتجاج نہ کرنا، اور حکومت کو یہ کہنا کہ جی اس وقت تک جب تک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کام کرے آپ نے کوئی کارروائی نہیں کرنی عوامی ایکشن کمیٹی یا احتجاج کرنے والے لوگوں کے خلاف۔ لیکن اسی تقریر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اور بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تو راولا کوٹ والوں کو کشمیری سمجھتا ہوں، میں تو ڈڈیال والوں کو کشمیری سمجھتا ہوں، میں تو چکوٹی والوں کو بھی کشمیری سمجھتا ہوں، میں تو میرپور والوں کو بھی کشمیری سمجھتا ہوں، لیکن ایک وفاقی وزیر یعنی خواجہ آصف وہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیری نہیں ہے، اور اس طرح کے بیانات دے کر وہ اشتعال جو ہے وہ لوگوں کو دلاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے انتشار بڑھا، حالات کشیدہ ہوئے، اور میں حیران ہوں کہ وہ وفاقی وزیر ابھی تک کابینہ میں کیوں ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے مخاطب کر کے کہا کہ جی اس وزیر کو آپ لات مار کر کیوں نہیں نکالتے۔ یعنی پس منظر یہ ہے کہ بلاول کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، جو انٹرویو دیا تھا انہوں نے ابصار عالم صاحب کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ راولا کوٹ والے کب کشمیری ہوئے، یہ کشمیری نہیں ہیں اور پہاڑی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی میرپوریوں کو بھی میں کشمیری نہیں مانتا۔ تو بہرحال مدعا یہ ہے کہ جو بندہ خود کو کشمیری کہتا ہے، اور کشمیر وہ آزاد کشمیر جس کی ایک باؤنڈری عالمی طور پر طے ہے اور جس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، پاکستان کی ریاست تسلیم کرتی ہے، تو اس کے اندر رہنے والے لوگ چاہے ان کی زبان تھوڑی سی مختلف کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو کشمیری سمجھتے ہیں تو پھر ایک وفاقی وزیر کون ہوتے ہیں یہ سرٹیفکیٹ دینے والے کہ کشمیری نہیں ہے؟ اور پھر ان حالات میں جب راولا کوٹ میں حالات بے قابو، 28 لاشیں گر چکی ہوں، اور وہ صاحب ٹی وی پر بیٹھ کر تمسخر اڑا رہے ہوں کہ جی میں ان کو کشمیری نہیں سمجھتا، اس پس منظر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پھر
وہاں ڈڈیال میں کھڑے ہو کر یہ بات کی اور وزیر اعظم سے مطالبہ کیا. لیکن اب مطالبہ جائز یا ناجائز وہ تو وقت فیصلہ کرے گا، لیکن بہرحال ایک نامناسب بیان تھا وفاقی وزیر کا. لیکن کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں، جو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، وہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو وہ وزارت سے نکالنے، کابینہ سے نکالنے، یعنی نہ صرف وزارت تبدیل کریں بلکہ فارغ کر دیں کابینہ سے؟ تو میرا نہیں خیال. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے تو بے بس رہتے ہی ہیں، لیکن ایک اور اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان کے گھر کی اسٹیبلشمنٹ ہے، نواز شریف صاحب. خواجہ آصف نواز شریف صاحب کے بچپن کے دوست ہیں، اسکول اور کالج لیول کے دوست ہیں، جی سی میں وہ ساتھ پڑھے ہیں، اور پھر ظاہر ہے ان کا جو ماضی کا جو ان کا سیاسی ابھار ہے وہ بھی ایک ساتھ ہوا ہے. تو خواجہ آصف صاحب کو میرا نہیں خیال کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بے شک اتحادی ہوں، بے شک ان کو یہ بھرم ہو کہ ہمارے ووٹ سے حکومت کھڑی ہے مسلم لیگ نون کی، اور اس میں وہ اگر وزیر اعظم کو کہیں کہ جی آپ فلاں وزیر کو نکال دیں، تو میرا نہیں خیال. اور خاص طور پر خواجہ آصف، تو خواجہ آصف صاحب کو میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس پوزیشن میں ہے کہ ان کو کابینہ سے نکال کر نواز شریف صاحب کی ناراضگی مول لیں. ویسے بھی نواز شریف صاحب بہت ناراض ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو دھمکی دی، ایک اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزارت امور کشمیر کیوں ہے، اس کو ختم کیوں نہیں کرتے، اس کو ختم ہونا چاہیے. اس پر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کشمیر کی موجودہ قومی پالیسی ہے اس کے کچھ ادھر ادھر تو نہیں بھٹک رہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے، ان کے اوپر یہ بھی الزام لگے گا. لیکن بہرحال کیونکہ الیکشن مہم چل رہی ہے وہاں پر، اور بلاول بھٹو وہاں کے لوگوں کے سینٹیمنٹ کے مطابق بات کر رہے ہیں، جو وہاں پاپولر بات ہے وہ اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ میکسیمم ووٹ لیں. باقی انہوں نے اپنا جو منشور ہے وہ بھی لے کر چل رہے ہیں. اب کل کے جلسے کے بعد بلاول کے بارے میں بڑے بڑے یوٹیوبرز ملک سے باہر بیٹھے ہیں، ان کے پاس پتہ نہیں کدھر سے خبریں آتی ہیں کہ جی بلاول جو ہے ان کا جلسہ ناکام ہو گیا تو کشمیر سے واپس چلے گئے، اب الیکشن مہم چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور وہ تو اب کہیں نہیں جائیں گے، مظفر آباد تک بھی جلسہ نہیں کریں گے. حالانکہ بلاول کا شیڈیول 3-4 دن پہلے آ چکا ہوا ہے، جس میں 19 کو اب کوٹلی میں جلسہ کریں گے، 21 کو نکیال میں، 22 کو ان کا جلسہ جو ہے وہ میرپور میں ہے، اور 24 کو ان کا آخری جلسہ ہوگا مظفر آباد میں. تو ابھی یہ جلسے ان کے باقی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ الیکشن مہم چھوڑ دیں گے. ان کو اس بات کا یقین ہے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی، ان کو یقین ہے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی تگڑی ہے، اور جس طرح کی ریلیز بھی نظر آ رہی ہیں گلگت بلتستان کی طرح، تو پیپلز پارٹی کی ریلیز میں لوگ زیادہ نظر آ رہے ہیں. ایک آپ اپنا ویڈیو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ریلی ہے ایک مقامی لیڈر کی، تو اس میں بھی کتنے لوگ ہیں. تو یہ ان کو جب یقین ہو کہ جی ہم یہاں سے الیکشن جیت سکتے ہیں، کم از کم وادی کی سیٹیں، ریاست کی سیٹیں، تو پھر وہ کیوں الیکشن کیمپین چھوڑ کر چلے جائیں گے. بہرحال اب اگلا معاملہ جو ہے جی بلوچستان زیارت میں دہشت گرد حملہ ہوا تھا پولیس چیک پوسٹ پر. اس میں مجموعی طور پر، میں اب ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ڈیٹیل ساری آپ کو پتہ ہے کہ 31 پولیس جوان، جن میں 2 SHOs بھی تھے، وہ شہید ہوئے، اور 21 کو تو وہ دہشت گرد TTP والے ساتھ لے گئے تھے اور پھر مار کر ان کی لاشیں پہاڑوں میں پر پھینک دیں. اور 3 دن کے بعد ان کے ورثاء کو کہا کہ جی کوئی بزرگ بھیج دیں اور ہم لاشیں ان کے حوالے کرتے ہیں، تو وہ لاشیں لے کر آئے، مسخ شدہ لاشیں تھیں. تو انہوں نے 7 میتیں جو ہیں لے کر دھرنا دے دیا تھا کوئلہ چوک کوئٹہ پر. اب معاہدہ حکومت نے شروع میں مذاکرات کیے، لیکن مذاکرات میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. کل مذاکرات ہو گئے کامیاب. وزیر داخلہ ضیاء لانگو اور تحریک نہیں بلکہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما ہیں عبد الرحیم زیارتوال، انہوں نے دستخط کیے. مطالبات کیا تھے؟ مطالبات ایسے تھے کہ جو شروع میں بھی مانے جا سکتے تھے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایک آدھ مطالبہ ایسا ہے جس پہ نیگوسیشن آپ کر لیں، اور زیادہ تر مطالبات ان کے مانے جا سکتے تھے. ایک مطالبہ یہ تھا کہ جی جوڈیشل انکوائری، ہائی کورٹ کے جج پر مبنی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ تحقیقات کریں، اور 2 ججوں پر مشتمل، بااختیار ہو، اور ٹرمز آف ریفرنس واضح ہوں، ہر پہلو سے شفاف طریقے سے تحقیقات ہوں، اور جو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے ان کے خلاف کارروائی ہو. ایک یہ.
دوسرا یہ کہ لیوی فورسز کو بحال کیا جائے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ لیوی فورسز تھے تو دہشت گردی اتنی نہیں تھی، اب بڑھ گئی ہے، یہ ان کا کلیم ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ نہیں، لیویز والے تو جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کے ڈیروں پہ ڈیوٹیاں دیتے ہیں اور پیسہ سرکار کے خزانے سے جاتا ہے، تو لیویز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ آرگومنٹ بڑا تگڑا آرگومنٹ ہے حکومت کا، لیکن انہوں نے کہا کہ بحال کیا جائے اور اپنا لیویز فورس جو ہے بحال کیا جائے، اور پولیس میں ضم ہونے سے صورتحال خراب ہوئی ہے۔ کوئٹہ ہرنائی زیارت، دکی، پشین، قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ سمیت جو دیگر متصل علاقے ہیں وہاں مسلح جتھوں کا صفایا کیا جائے۔ بہت مناسب مطالبہ، جو ریاست چاہتی ہے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایف سی کو شہروں سے ہٹایا جائے، مشروط کہ اگر مقامی انتظامیہ کو لگے کہ ایف سی کی ضرورت ہے تو پھر ایف سی کو بلا لیا جائے۔ یہ جناب مطالبات تھے، اور ان مطالبات پر معاہدہ ہو گیا، اور اب جو اجلاس ہوں گے سی ایم کے ساتھ، سرفراز بگٹی کے ساتھ، لوائقین کے، اور اس میں ٹرمز آف ریفرنس بنائے جائیں گے، پھر جوڈیشل کمیشن بنے گا اور پھر تحقیقات شروع ہوگی۔ اور تحقیقات ہونی بھی چاہیے، کیونکہ الزام یہ ہے کہ وہ جو پولیس والوں کے پاس گولیاں کم تھیں، یعنی جو موجود تھے ان کے پاس بھی اسلحہ کم تھا، اور جن کو کمک جو بھیجی گئی ان کے پاس بھی اسلحہ کم تھا، اور پھر جب وہ بھی پھنس گئے تو مدد کو پکارتے رہے تو کوئی گیا ہی نہیں وہاں پر، اور پھر اگر کوئی جاتا پیچھے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ 21 لاشیں جو ہیں وہ 3 دن کے بعد پہاڑوں سے دہشت گرد ٹی ٹی پی والے خود ورثہ کو بلا کر کہتے کہ لے جائیں، یعنی اداروں نے، فورسز نے کوئی کوشش ہی نہیں کی پھر اس طرف جانے کی۔ تو بہرحال یہ وہ سوال ہیں جن سوالوں کے جواب ورثہ چاہتے ہیں اور ملنے بھی چاہیے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہیں تاکہ جو خامی، جو کوتاہی رہ گئی زیارت میں ٹی ٹی پی کے ہونے والے حملے سے بچنے کے لیے، یا حملے کے بعد جو ایکشن ہونا چاہیے تھا اس کے لیے جو اقدامات ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے، تو پھر آئندہ کے لیے حکمت عملی بنانے میں آسانی ہوگی۔ اچھا جی، اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جی لارنس بشنوئی گینگ نے ایک دھمکی دی ہے عامر خان صاحب کو۔ اداکار عامر خان مسٹر پرفیکشنسٹ، بڑی کمال فلمیں بناتے ہیں، اور ان کو ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ لگی ہے کہ جب ان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو ہے یہ صاحب ہمارے کلچر کو خراب کر رہے ہیں۔ اور یہ پوسٹ جو تھی اس میں لو جہاد فروغ دینے پر کام کر رہے ہیں، یعنی ان کو الزام لگا کہ لو جہاد کو فروغ دے رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ لو جہاد کیا ہے، بس ایویں ہی، کیونکہ مسلمان، نام کے مسلمان ہیں عامر خان صاحب، خیر ویسے تو مسلمان ہیں وہ ماشاءاللہ، لیکن ظاہر ہے وہاں کی سوسائٹی میں رچے بسے ہوئے ہیں، تو ایک سیکولر انسان ہے نا، اپنے مذہب کو اپنے تک رکھتے ہیں، اتنے بڑی کمال کی وہ فلمیں بناتے ہیں۔ مطلب جو شخص وہ جو ان کی مووی ہے اپنا پی کے وہ بناتا ہو یا اس میں کام کرتا ہو، یار وہ شخص، لیکن بہرحال کیونکہ یہ جو ہیں لارنس بشنوئی جو ہے وہ بہت بڑا بدماش ہے، وہاں بھارتی ریاست، مودی سرکار، آر ایس ایس، را، ان کی اس کو پشت پناہی حاصل ہے، اور یہ پاکستان نے تحقیقات کر کے ثابت نہیں کیا، بلکہ بھارت جتنے بھی لوگوں کو اس نے قتل کیا، چاہے کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر ہو، یا پھر ان کا نجر کا قتل ہو، یا پھر امریکہ میں یہ ہے گر پنوت سنگھ پنو، اس کے قتل کی سازش ہو، اس میں ثابت کیا کینیڈا نے اور امریکن ایجنسیوں نے کہ را کے ساتھ مل کر بشنوئی گینگ یہ کر رہا ہے، اور بشنوئی بیٹھا کہاں ہوا ہے؟ گجرات کے جیل میں، اور وہ وہاں سے سارا کچھ کر رہا ہے۔ پھر 2022 میں سدھو موسے والا کا قتل ہوا، اور اس میں انڈین پولیس نے یہ پروو کر دیا کہ اس میں بھی بشنوئی گینگ ملوث ہے، اور بشنوئی گینگ نے دھمکی دے کر مشہور پاپ سنگھ گلوکار جو ہے وہاں کے اس کو قتل کیا، سدھو موسے والا کو۔ صرف انڈیا میں نہیں، پاکستان میں بڑا نوجوانوں میں پاپولر تھا، اس کو قتل کیا، اور اس کے قتل کے بعد پاکستان میں نے یہاں دیکھا لاہور میں لڑکوں نے گاڑیوں کے اوپر اپنی جو گاڑیوں کی اسکرین سے اوپر سدھو موسے والا کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، ڈی پیز پر تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اور شرٹس پہنی ہوئی سدھو موسے والا کی تصویروں، تو اتنا وہ پاپولر آدمی تھا، اس کو قتل کیا، پنجابی تھا، یہ پنجابیوں کا بھی دشمن ہے لارنس بشنوئی، حالانکہ خود اس کا تعلق پنجاب سے بتایا جاتا ہے،
لیکن پشت پناہی کس کی ہے؟ را کی، اور بہت بڑا گینگسٹر ہے، بہت بڑا ڈان ہے. یعنی کینیڈا میں جا کر قتل کیا، اور کینیڈا میں تو پراپر وہاں کی حکومت نے انڈین گورنمنٹ کو کہا کہ لارنس بشنوئی اور را نے مل کر یہ کیا ہے. اور اس وقت جب کینیڈا کی حکومت نے اپنی رپورٹ سامنے وہ لے کر آئے تھے تو مودی سرکار ناراض ہو گئی تھی کینیڈا کے ساتھ، تعلقات خراب ہو گئے تھے، اور مودی سرکار نے خالصتان کی تحریک کو پروموٹ کرنے کا الزام لگا دیا تھا کینیڈا کے اوپر، جس طرح پاکستان پر لگاتے رہتے ہیں. انہوں نے پھر سلمان خان کو دھمکی دی، لارنس بشنوئی گینگ نے نہ صرف دھمکی دی کہ بلکہ سلمان خان کے گھر کے اوپر حملہ کیا، فائرنگ ہوئی کہ جو تم نے کالے ہرن کو مارا تھا، کالے ہرن کا مقدمہ بھی ہوا عدالتوں میں، سارا کچھ ہوا، لیکن تم نے کالے ہرن کا شکار کیوں کیا تھا. اس کے علاوہ دلجیت دوسانجھ ستلج فلم جس کی ریسنٹلی آئی ہے، جس انڈیا میں جس پر پابندی لگی ہوئی ہے، کمال فلم ہے، دیکھنے کے قابل ہے، میں نے دیکھی ہے. تو کس طرح ریاستی ادارے وہاں پر، پولیس کس طرح ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتی ہے. 25,000 نوجوانوں کو قتل کر کے اور ورثاء کے حوالے نہیں کیا جاتا بلکہ وہ شمشان گھاٹوں کے حوالے کیا جاتا. ریکارڈ سے ثابت ہوا کہ 25,000 نوجوانوں کو پنجاب میں قتل کیا گیا. وہ فلم جس دلجیت دوسانجھ نے بنائی، اسی دلجیت دوسانجھ کو اس فلم سے بہت پہلے اسی بشنوئی گینگ نے دھمکی دی، اور اس کو سپورٹ کس کی ہے؟ مودی سرکار کی اور را کی. اور ثابت کیا ہوتا ہے کہ را اور مودی سرکار دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، ایک کہاوت ہے نا، منہ پہ رام رام بغل میں چھری، کچھ اس طرح کی کہاوت ہے. تو مودی وہ ہے، رام رام کرتے رہتے ہیں اور دہشت گردی کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں. اور جیل میں بیٹھا ہوا بشنوئی جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈان انڈین گورنمنٹ نے اس کو بنا دیا، را نے بنا دیا. اب جناب وہ عامر خان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.